دنیا قوم کی غیر قانونی منتقلی روکنے کے لیے قانون بنائے، ترقی پذیر ملکوں کی لوٹی دولت واپس کی جائے گی، عمران خان نے کہا۔ وزیراعظم عمران خان کا مزید کہنا ہے کہ عالمی برادری کو قوم کی غیر قانونی منتقلی کے معاملے پر مؤثر اقدامات کرنے چاہیے، اس حوالے سے قانون سازی کی جائے گی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر مالیاتی احتساب اور شفافیت سے متعلق پینل مباحثے سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وائٹ کالر کرائم کے ذریعے $1 کھرب کی منتقلی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو قوم کی غیر قانونی منتقلی کے معاملے پر مؤثر اقدامات کرنے چاہیے۔ اقوام متحدہ کو غیر قانونی رقوم کی منتقلی روکنے کے لیے لائحہ عمل بنانا ہوگا، جبکہ غریب اور ترقی پذیر ممالک سے لوٹی گئی رقوم کی فوری طور پر واپسی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ مؤثر اقدامات کے بغیر امیر اور غریب میں فرق بڑھتا جائے گا۔ موجودہ عالمی نظام میں سرمایہ کی غیر منصفانہ تقسیم بڑا مسئلہ ہے اور زیادہ تر دولت دنیا کے 26 امیر ترین افراد کے ہاتھوں میں مرکوز ہے۔ وزیراعظم نے مطالبہ کیا کہ غریب ملکوں کا مالی استحصال بند کیا جائے، جبکہ قرضوں میں ریلیف دے کر غریب ملکوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کے پینل سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہماری حکومت کو کرپشن کے خاتمے اور فائنینشیل کرائمز ختم کرنے کا مینڈیٹ ملا ہے۔ عالمی برادری کو اینٹی منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے۔ ہر سال ترقی پذیر ممالک سے اربوں خربوں ڈالر غیر قانونی طور پر نکل جاتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کورونا کی وجہ سے شدید متاثر ہوئے۔ غیر منصفانہ سرمایہ کاری معاہدوں کو منصفانہ بنانا ہوگا۔ اس کے علاوہ غیر قانونی رقوم کی منتقلی روکنے کے لیے اقوام متحدہ کو لائحہ عمل بنانا ہوگا۔ علاوہ ازیں وزیر اعظم نے تخفیف غربت سے متعلق فورم سے خطاب میں کہا کہ احساس پروگرام غربت کے خاتمے کا ملکی طریقہ سب سے بڑا پروگرام ہے۔ حکومت نے 1.5 کروڑ خاندانوں کو مالی امداد دی۔ دنیا میں بڑھتی غربت سے عالمی گروتھ کو بھی خطرہ ہے۔ کورونا کے باعث اقتصادی شرح نمو میں تیزی سے کمی ہوئی۔ ہمیں ہاؤسنگ، ٹرانسپورٹ، پانی، انفراسٹرکچر، صحت پر زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ میری حکومت نے کورونا وبا سے غریبوں کو بچانے کے لیے اقدامات کیے۔ دریں اثنا وزیر اعظم عمران خان نے وزیر برائے انسداد منشیات اعظم خان سواتی سے ملاقات کی۔ منشیات کے عادی افراد کے علاج اور بحالی کے لیے ماڈل سینٹرز کے قیام پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملک کے معروف سرمایہ کار ممتاز کاروباری شخصیات نے بھی ملاقات کی۔ وفد میں عقیل کریم ڈھیڈی، عارف حبیب، عباس مختار، فواد مختار، فیصل آفریدی، گوہر اعجاز، میاں محمد احسن، مدثر محمود، طارق رفیع، عاصم محمود، سلمان اقبال اور دیگر شامل تھے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل، گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر، چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر اور دیگر سینئر افسران بھی ملاقات میں موجود تھے۔ راوی ریور فرنٹ، اربن ڈیولپمنٹ اور بنڈل آئی لینڈ منصوبوں کے حوالے سے سرمایہ کاروں کی جانب سے کی جانے والی سرمایہ کاری کا کل تخمینہ آئندہ ہفتے وزیر اعظم کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاروں کی جانب سے دونوں منصوبوں میں گہری دلچسپی کے اظہار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے شروع کیے جانے والے ان دو اہم منصوبوں میں مقامی سرمایہ کاروں کی دلچسپی نہایت خوش آئند ہے۔ معیشت مستحکم اور ویلتھ کریشن، دولت کی پیداوار ممکن ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ترسیلات زر اور زر مبادلہ کے ملکی ذخائر میں اضافے کے حوالے سے اجلاس میں ترسیلات زر اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے حوالے سے مختلف اقدامات و تجاویز زیر غور آئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع فراہم کرنے اور ترسیلات زر کے حوالے سے ہر ممکنہ سہولت کاری فراہم کی جائے گی اور اس ضمن میں مراعات دی جائیں گی۔ دریں اثنا وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی برائے ہاؤسنگ، کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہفتہ وار اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز، معاون خصوصی ملک امین اسلم، گورنر سندھ عمران اسماعیل، معاونین خصوصی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ، ڈاکٹر شہباز گل، گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر، چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر اور دیگر سینئر افسران شریک۔ چیف سیکریٹریٹ صاحبان کی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت۔ چیئرمین سی ڈی اے نے بتایا کہ گزشتہ 2 نیلامیوں جولائی اور ستمبر میں سی ڈی اے نے 55 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں، جو کہ وفاقی دارالحکومت کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے بروئے کار لائے جائیں گے۔
چیف سیکرٹری سندھ نے بتایا کہ 3.8 ملین مربع فٹ پر تعمیرات کی 19 منصوبوں کی منظوری دی جا چکی ہے، جبکہ 4.2 ملین مربع فٹ پر تعمیرات کے منصوبوں کی منظوری کا عمل زیر غور ہے۔ چیف جسٹس پنجاب نے بتایا کہ 7.49 ملین مربع فٹ پر تعمیرات کے منصوبوں کی منظوری دی جا چکی ہے، جبکہ 12.07 ملین مربع فٹ کی تعمیرات کے منصوبوں کی منظوریوں کا عمل زیر غور ہے، جسے مقررہ مدت میں مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے حکومت پنجاب کی جانب سے کیے جانے والے بہتر معاہدے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت شفاف معاہدوں اور عوام کے ایک ایک پائی کا مناسب استعمال یقینی بنانے کے حوالے سے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر برائے انسداد منشیات اعظم خان سواتی سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کے گورنر سے بھی ملاقات کی۔ شکریہ۔